بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ چائے۔ بابا اجیت سنگھ ججھار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسا کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بکلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھندا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کے در کان نمک رفت نمک شد کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں ہی گاڑ آیا تھا، اب کالج میں آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس سٹیونسن مجھے بہت زیادہ پسند آئے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے، نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود فن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں، ایک کتاب کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ جاتیں۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعہ ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکایک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بل قرضہ میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زمین اور زر کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجروں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے، چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل دور اور ہائی اسکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید احمد خان کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں بی اے کر لیا۔ بی اے کے بعد سر سید احمد خان کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے تہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا، چنانچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخرکار مایوس ہو کر سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے انہیں نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ اپنی ساری عمر اپنی منحوس صورت انہیں کبھی نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، 7 سمندر پار تو نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چین اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجہ ہری سنگھ گدی پر بیٹھا
تو اس سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں جب چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو شیخ محمد عبداللہ صاحب نے بھی ان کے ساتھ سری نگر ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارزار میں پہلا قدم رکھا۔ مسلمانان ریاست کے افق پر دو نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی۔ لیکن جیسے جیسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا ڈیڑھ اینٹ کا مندر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہیں تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز، عبادت گزار اور کلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانان کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں دوبارہ جیل جانا پڑا۔ سچی بات دو ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے قند، حال کی حقیقت کو مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب ظاہر و باطن ایک جیسا رکھتے تھے۔ یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوشنما داڑھی تھی اور گلے میں لہن داؤدی کا نور بھرا ہوا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیرے کی مانند بڑی آسانی سے تہہ دام آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر اقدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نت نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ آلاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں نظر آنے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست و برخاست برلا ہاؤس دہلی، آنند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات پر منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے اسطورے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ درمی، برخود غلط انانیت اور ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن ہونے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی کلا بازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو ان کی ان گیدڑ بھبکیوں کی کلی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھتے تھے اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کی دھوم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر وشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا، دیوی ماترا کے چرن چھوئے اور اس کے پاؤں کا دھون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹیسین کی ہم صفت تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہتے انہیں
تروڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حقوق اور مطالبات کے حقوق، کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے لکھے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بڑے بڑے میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے، اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندہ رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے تھے اور بان کی کھری چرپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیض اتار دیتے تھے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیض کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چرپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھاتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھانا ہوتا تھا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے اتقان بولتے جاتے تھے، میں اپنی ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30-40 صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریز دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچہ ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں، برصغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کی تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل صاحب نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کیں اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت عمدہ جگہ پر آویزاں کر دی گئی۔ پہلے تو میں کچھ جھیمتا سا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آ گئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا اور کنکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا تھا۔ انعام کے مبارکباد کے خط میری جگہ پرنسپل صاحب کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں نام مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔ پرنسپل سیوا رام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے اس انعام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔